بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ چلو ذرا غریبوں کی خبرگیری کر لی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، غربا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جنہیں کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ کی مراد مردے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ہم اٹھے اور قبرستان جا پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر جا کر رک گئے اور شدید گریہ و بکا فرمایا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا؟ فرمایا، اے ابو ذر، دراصل اس قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ میرا امتی ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین اترے اور فرمایا، اے محمد، آپ کا رونا سن کر فرشتوں نے رونا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ اس کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی اور قبر سے ایک آواز گونجی، یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جانب آگ ہی آگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تو کس باعث اس کا مستحق ہوا ہے؟ اس نے کہا، والدہ کی بد دعا کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ لوگوں کے بیچ جا کر یہ اعلان کر دو کہ اس قبر میں جس کا مردہ ہو وہ اس کے قبر کے پاس حاضر ہو جائے۔ لوگ نکلے اور اس قبر کے پاس آئے۔ ذرا سی دیر میں ایک بوڑھیا لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے وہاں پہنچی۔ جب قبر کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قبر والا تمہارا کون ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، میرا نوری نظر عزیز بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خفا تھی؟ اس نے کہا، نہیں تو ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نشے کے حالت میں میرے پاس آیا، مجھے زد و کوب کیا اور مار کر میرا ہاتھ توڑ دیا۔ اس وقت میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، جا اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بر آیا اور فرمایا، اس پر رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ ذرا قبر پر کان دھر کر سنو کہ قبر میں کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو اس نے عجیب و غریب پکار سنی، یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جانب آگ ہی آگ ہے۔ جب بڑھیا نے یہ فریاد سنی تو دل گرفتہ ہو کر روئی اور کہا، یا رسول اللہ، اب میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ قبر سے نوجوان چیخ اٹھا کہ پیاری اماں، آپ لوٹ جائے، میرا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم فرما دیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، لہٰذا ہرگز اپنے ماں کے نافرمان نہ بنے۔